بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دن سے میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ٹریڈ وار جو ہو رہی ہے، جس کی ابتدا امریکہ نے کی، اب چین اس کا مد مقابل ہے، اور بھارت پہ ٹیرف لگا دیا اور بہت سے ملکوں پہ لگا دیا، اور یورپ سے کہا دفاع کا اپنا بندوبست خود کرو، اور یوکرین سے معدنیات مانگ رہے ہیں، گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں امریکی، اور کینیڈا کو ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ دنیا میں اتھل پتھل جب ہوتی ہے تو یاد رکھیے اسی میں مواقع بھی چھپے ہوتے ہیں. ہر کرائسس میں، ہر بحران میں مواقع چھپے ہوتے ہیں. پائلو کوئلو نے کہا تھا کہ زندگی میں سزا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سبق ہوتے ہیں. اگر وہ سبق سیکھنے سے ہم انکار کر دیں، پائلو کوئلو جو ہیں نا، وہ دنیا کے اعلیٰ ترین لکھنے والوں میں سے ایک ہیں فکشن میں، اور مولانا روم کا ان پہ اثر ہے گہرا، اور اس کی وجہ سے ان میں بڑی گہرائی پیدا ہوگی. تو جو سچویشن ہے اس کو ریڈ کر کے اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ہم روتے بہت ہیں، ہم گلہ کرتے ہیں، ہم رنج کا شکار ہوتے ہیں، ہم متون کرتے ہیں، ہم طنز کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، بعض تو گالی بھی دیتے ہیں، اور اس کا جواب بھی پیش کرتے ہیں کہ غریب کا ہتھیار گالی ہے، حالانکہ کسی کا ہتھیار گالی نہیں ہے. تو یہ میں سوچ رہا تھا، اتفاق سے احمد علوی صاحب ہیں، یہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ ان کے دیکھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بہت سیریس آدمی ہیں، بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے ان کے تجزیے سے پورا اتفاق کیا جائے، بعض پہلو باز ہے بھی ایک ویلاگ میں کوئی پی ایچ ڈی کا مقالہ تو نہیں ہوتا، ساری چیزیں نہیں آتی. تو یہ جو باتیں میں ابھی آپ سے عرض کرنے والا ہوں یہ ان کے نکات ہیں مرتب کیے ہوئے. اس میں کچھ سے تو پہلے بھی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حریف مشکل میں ہیں، مطلب بھارت مشکل میں ہے. بنگلہ دیش میں بھی سچویشن کو مثالی تو نہیں ہے، مطلب کشمکش تو ہے، اور چین جو ہے اس پہ بھی ٹیرف لگا دیا گیا ہے، اور بھارت پہ تو 50% ٹیرف ہے. ہمارے مد مقابل کون ہے؟ مثال کے طور پر ٹیکسٹائل میں ہمارے مد مقابل ہے ویتنام ہے، بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، اور چین ہے. اب بنگلہ دیش میں تو گھاس کا ایک پودا بھی نہیں اگتا، اس گھاس کا کپاس کا ایک پودا بھی نہیں اگتا. وہ یہاں سے دھاگا منگواتے ہیں اور ملکوں سے منگواتے ہیں. مگر یہ کہ وہ حسینہ واجد جیسی بھی تھیں، وہ ہفتے میں 2 دن ملک کی صنعت پہ توجہ دیتی تھی، میٹنگز کرتی تھی، اور ان کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے $40 بلین سے زیادہ ہیں. تو بھارت میں تو 50% اس وقت تو ٹیرف ہے. کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس سے فائدہ ہم نے اٹھایا تھا کرونا میں. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری 13% سے زیادہ گرو کر گئی تھی، مزدور نہیں ملتے تھے. وہ عمران خان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ یہاں ادارہ بنائیں جو ٹرینڈ ورکر پیدا کرے. اب فیکٹریاں زیادہ تر بند پڑی ہیں. اور بنگلہ دیش میں بعض اوقات دھاگا نہیں، انہیں ضرورت زیادہ آرڈر ملتے ہیں تو وہ کپڑا بھی پاکستان سے منگوا لیتے ہیں، یعنی کورا کپڑا جس کو چھاپا جاتا ہے. اور میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ وہ ایک بنگالی بڑا اچھا نوجوان تھا. اس سے میں نے کہا یہ تمہاری 95 کی بات ہے، تمہاری قمیض بڑی اچھی ہے. تو اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا 50 کا ہے، یعنی 50 روپے کی ہے. اس وقت تو ٹکا کی قیمت پاکستان سے کچھ روپے سے کچھ کم ہی ہوگی. $824 بلین کی برآمدات ہیں انڈیا کی، 20 سے 24 کی. ہماری کتنی ہیں؟ $30 بلین کی. ہماری برآمدات $30 بلین کی ہیں، درآمدات $25 بلین کی ہیں. تو $25 بلین کا خزانہ کہاں سے پورا ہو؟ کچھ سمندر پار پاکستانی بھیجتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم یعنی محتاج نہیں ہو گئے، مفلوج ہو گئے ہیں، مفلوج. ہم ایران سے گیس کیوں نہیں لے سکتے جس سے ہماری صنعت زندہ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ امریکہ کا وہ کہتے ہیں طاقتور کا تگڑے کا ٹھینگا اپنا سر پہ، وہ اپنا اگر محاورہ میں نے غلط برتایا تو میں بھی چاہتا ہوں، تو وہ اپنا گلے پہ ہوتا ہے یا سر پہ. خیر، ہماری 100 بلین تو 8 گنا بڑھ 6 گنا آبادی ہے ان کی، ہم سے کتنی ہے؟ 6 گنا زیادہ آبادی ہے. تو ہماری $125 بلین کی تو ہونی چاہیے کم از کم. کیوں نہیں ہے؟
ہماری ترجیحات غلط ہیں، ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، ہماری ساری توانائی رونے پیٹنے میں ضائع ہوتی ہے، اور سیاست میں ساری توانائی ایک دوسرے کو متون کرنے میں اور اقتدار پہ قبضہ رکھنے میں اور روپیہ بنانے میں صرف ہوتی ہے۔ کوئی ماڈرن پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی پاکستان میں نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ عمران خان اس نے نواز شریف نے اقتدار سنبھالا جب وہ کہہ رہے تھے 96 میں 97 میں 6 میں تو الیکشن ہوئے، 7 میں اقتدار سنبھالا۔ In the first meeting, the first sentence he said was ہن کی کریے، کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں، اقتدار صرف مطلوب تھا۔ اب بھی اقتدار ہی مطلوب ہے، اب تو خیر وہ جعلی اور جھوٹی حکومت ہے 17 سیٹوں کی، خاندان کے تو چاروں ہار گئے، لیکن چونکہ عمران خان کے ساتھ تصادم تھا اس لیے اس میں خان صاحب کی بھی غلطیاں ہیں، اس پہ الگ سے کسی وقت میں بات کروں گا۔ یہ تجزیہ بہت بے دردی کے ساتھ کرنا پڑے گا، ہمدردیاں تو ہماری انہی کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ساری دنیا ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے، مصور ان کے لیے تصویریں بناتے ہیں، گلوکار ان کے لیے گانا گاتے ہیں، لیکن مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیڈر بھی غلطیاں کرتا ہے اور اس کو جتلایا جانا چاہیے، حکمت عملی میں مشورہ دینا چاہیے۔ زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ خیر ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ پاکستانی ٹیکسٹائل بہترین ہے، ون آف دی بیسٹ ان دا ورلڈ۔ آپ جاپان کے لیے کپڑا بناتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی لیبر سستی ہے، آپ کا ہنر ہے، آپ کا 60-70 سال کا تجربہ ہے، آپ چین کے لیے کپڑا کیوں نہیں بناتے؟ افریقہ کے لیے مجھے سوڈان میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ یہ مارکیٹ کھلی پڑی ہے، وہ کپڑا پہنتے ہیں نا، وہ عرب جو لباس پہنتے ہیں سادہ سا آپ دیکھتے ہیں، اس کی فنیشنگ بہت اچھی کیوں نہیں ہو سکتی اور ہم مارکیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ نمک کی مثال لیجئے، نمک احمد علوی صاحب کا کہتے ہیں ہم بیچتے ہیں انڈیا کو، پرانا ایگریمنٹ ہے 45 پیسے فی کلو، خیر اس کو کنفرم کرنا پڑے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا تو بیچتا ہی ہے اس کو، ہمالین سالٹ جو دنیا میں بہترین، ویسے آسٹریلیا پیدا کرتا ہے، ایک دو اور ملک میں پیدا کرتے ہیں، بٹ پاکستانی پنک سالٹ از کنسیڈرڈ دی بیسٹ، جس میں معدنیات ہیں، یہ سفید نمک کی طرح نہیں ہے، اور اتنی بڑی کانیں ہیں کہ یہ صدیوں تک تمام بنی نوع انسان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اتنا سے تو نمک ڈالنا ہوتا ہے، عربی میں محاورہ ہے الملح کل ملو بالطعام، کھانے میں نمک کی طرح، یعنی یہ مثال دی جاتی ہے کہ کم از کم استعمال ہونے والی چیز ہے۔ اسرائیل بیچ رہا ہے، بھارت ہم سے خریدتا ہے، 9,000 روپے ایک ٹرک کا ملتے ہیں، ایک ٹن کے۔ وزیر آباد میں خود گیا ہوں، اس جگہ پہ میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، ایسی تلواریں، خنجر اور مختلف اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ ہے، انہوں نے کہا یہ جناب علی کرم اللہ بچو کی تلوار ہے، یعنی ویسی تلوار ہے۔ ایک صاحب کے بعد میں ملنے گیا، انہوں نے کہا یہ سید احمد شہید کی تلوار ہے۔ وہ تصویر، وہ تو خیر اوریجنل کہہ رہے تھے، خدا جانے صحیح کہہ رہے تھے یہ غلط، وہ جو تصویر دیکھ لیتے ہیں وہ اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کر لیتے ہیں، آج کل تو بہت آسان ہے، تو یہ جناب ہے جو تلوار چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں پاکستانی تلواریں استعمال کی ہیں، قدیم جنگیں جب دکھائی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ تلوار ہی سے لڑی جاتی تھی۔ میں نے خود ان سے بہت سی چیزیں خریدیں، ڈیکوریشن کے لیے آف کورس۔ تو یہ بڑی قدیم روایت ہے، اس لیے کہ اس علاقے میں تلواریں بنتی تھیں، بر صغیر میں آخر اسلحہ بنتا تھا، رائفلیں بنتی تھی، یہ جو ہمارے قبائلی علاقے میں اسلحہ بنتا ہے تو اس کی روایت بہت قدیم ہے، نسل در نسل کاروباری پیدا ہوتے ہیں۔ سیال کوٹ میں البتہ جو کٹلری ہے اس کا آغاز تاخیر سے وہ بھٹی میں نے دیکھی جا کر، وہاں پہ ہمارے دوست وہاں لے گئے، ڈپٹی کمشنر تھے سیال کوٹ کے، جس پہ پہلی دفعہ ایک چھری تیز کر کے یعنی بنا کر تو آپریشن کیا تھا ایک انگریز سرجن نے کسی کا، اور پھر وہ ایسا پھیلا، آپ کو پتہ ہے سیال کوٹ کے لوگ ماشاءاللہ، سیال کوٹ، وزیر آباد، گوجرانوالا، گجرات، اسے کہتے ہیں گولڈن ٹرائنگل، سنہری اپنا تکون، وزیر آباد، سیال کوٹ، گجرانوالا، یہ انٹرپرینور پیدا کرتے ہیں۔ کراچی ویسے تو شہرہ کا ہماری صنعت کی وہ سب سے بہتر کاروبار کرنے والے ہیں، لیکن یہ اس کا بڑا پوٹینشیل ہے، فیصل آباد کا بڑا پوٹینشیل ہے۔
مگر وہاں جو کٹلری بنتی ہے، میں نے امریکی کٹلری خریدی ہے وہاں نیو یارک میں، ساری وہ چینی تھی، وہ باکس خوبصورت بہت تھا، لیکن وہ جب مجھے کچھ عرصے کے بعد میں پروفیسر احمد رفیق اختر سے ملنے کے لیے، انہوں نے مجھے کچھ وہ دی، ناخن تراش وغیرہ کچھ چیزیں دی، تو میں حیران رہ گیا، 1 اور 10 کا مقابلہ بھی نہیں تھا۔ یہ صدیوں کا تجربہ ہے ان کا، چینیوں کا تو اس کا تجربہ نہیں ہے۔ چمڑا ہمارے ہاں دنیا کا سب سے بہترین پروڈیوس ہوتا ہے اور انتہائی بڑے پیمانے پر پروڈیوس ہوتا ہے۔ میں گیا قصوری صاحب کے ساتھ، خورشید قصوری صاحب کے برادر خود، کیا نام ہے ان کا، یعنی بختیار قصوری صاحب کے ساتھ، اور میں نے وہاں دیکھی وہ چمڑا دیکھا۔ لیکن ہم دنیا کے بہترین جوتے بنا سکتے ہیں، اٹلی میں کیوں بنتے ہیں؟ میں نے پاکستان میں دیکھے ہیں دنیا کے بہترین، نمک منڈی پشاور میں ایک دکان ہے جو وہ چپل بناتی ہے، جس کو اب کپتان چپل کہا جانے لگا ہے، وہ پہنے رکھی، میں امریکہ گیا تو اتارنے کو کبھی جی نہیں چاہا، لگتا تھا جوتا پہن نہیں رکھا، ریشم پہن رکھا، ایسی آرام دہ تھی، کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ وہ چمڑے کی جیکٹیں ہم بناتے ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بناتے ہیں، ہم مارکیٹنگ پہ کوئی توجہ نہیں ہے، حکومت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیال کوٹ میں اتنا سرمایہ آیا کہ انہوں نے اپنی سڑکیں خود بنائیں تمام، انہوں نے دیہات میں بجلی لگائی، انہوں نے شرعیت تعلیم کو 100% پر پہنچا دیا، انہوں نے اپنا ہوائی اڈہ خود بنایا، انہوں نے اپنے ایئر لائن خود بنائی، مگر بس کہانی ختم۔ اس کے بعد وہاں سے ریحان محترمہ ریحانہ جو ہیں، وہ ڈار صاحب کی والدہ، وہ 1.5 لاکھ ووٹ لیتی ہیں، اس سے زیادہ ووٹ لے کے بنا دیتے ہیں خواجہ آصف صاحب کو۔ تو جناب والا پکھرا یہ ہیں سیمی پریشیس سٹونز۔ یہ میں عمران خان صاحب سے کہتا رہا، بھائی میں کراچی گیا ہوں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو اس کے زیورات بناتے ہیں، میں نے خود پشاور کے اپنے دوستوں سے بہت سی انگوٹھیاں خریدی، چاندی میں روبی جڑا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کے آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ 5-5 ہزار روپے کے سٹون وہ میں نے خریدے، اور بعض لوگوں نے تو پیسے لینے سے، دوست تھے چوئی جانے والے، انکار کر دیا، اس کو چاندی میں اس کو بنایا گیا، وہ 5,000 روپے اس وقت کاسٹ کیے تھے، وہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے، وہ بچوں کی شادیوں وغیرہ پہ ہم دیتے تھے۔ قالین ہم بناتے ہیں، مگر قالین کی انڈسٹری تو بتدریج روبہ زوال ہو گئی۔ اچھا، 300 قسم کے یہ جو پتھر ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا کون کون سے ہیں، اس میں سے 150 پاکستان میں ہیں، یعنی اور بھی دنیا میں ہیں، مگر 300 اقسام میں سے 150 تو ہیں۔ ہمارے قبائلی علاقے میں ہیں، شمالی علاقے میں ہیں، مردان میں پکھراج کی دنیا کی سب سے بہترین کان ہے۔ میں نے خان صاحب سے کہا $5 بلین کی انڈسٹری ہے، وہ سائنسدان پاکستان میں ہے، ڈاکٹر شمشاد صاحب ٹاپ سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے مشرق بعید کا کون سا ملک ہے غالباً تھائی لینڈ، ان کو سکھایا، وہ پتھر کا رنگ بدل دیتے ہیں۔ تو وہ یہ انڈسٹری، انہوں نے کہا ریحام خان کر لگے، ریحام خان کیسے کر لگے جی؟ اس کے لیے تو ایک ڈیڈیکیٹڈ آدمی چاہیے، ان کو تو فلم بنانے کی پڑی تھی اور کتاب لکھنے کی پڑی تھی بعد میں۔ تو وہ میں نے کہا $5 بلین اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، 5 سال میں 6 مہینے میں کاریگر تربیت پا جاتا ہے، بس جو ہے وہ سیاسی ترجیحات میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو جناب والا یہ وہ چیزیں، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں۔ باسمتی رائس ہے، پاکستان اور انڈیا نے میں عالمی عدالت میں مقدمہ لڑا، وہ کہتے تھے باسمتی ہم پیدا کرتے ہیں، پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن کیا ہم باسمتی بیچتے ہیں؟ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں، میں چاول اگاتا ہوں، میری تھوڑی سی زمین ہے، ہم بغیر کھاد کے چاول اگا سکتے ہیں، اور ہماری گندم جو ہے اس میں 16% پروٹین ہے، دنیا میں کہیں بھی 10-12% سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم بغیر کھاد کے اگا کے دیں تو اس کی قیمت میرا خیال ہے 10,000 روپے من ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی، ساری دنیا اس کی خریدار ہوگی۔ ہماری زمینیں زرخیز ہیں، مگر ہم کسان کو کوئی تربیت تو نہیں دیتے، اسے بتاتے تو نہیں ہیں، اسے سکھاتے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی چینل نہیں ہے۔ ایک زمانے میں رضاکار جاتے تھے، نوجوان جاتے تھے زرعی کالجوں اور یونیورسٹیوں سے، انہوں نے گائیڈ کرتے تھے، اب انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔
نئی چیزیں آ گئی دنیا میں، اتنی مہنگی چیزیں ہیں، پھل 3-4 ہزار روپے کلو بکتا ہے. ہمارا آم ہے دنیا کا بہترین آم ہم پیدا کرتے ہیں. کیلا کبھی کہا جاتا تھا کہ وہ تو انڈیا میں ہی ہوتا ہے، یعنی 50s میں. ہم نے دنیا کا بہترین کیلا پیدا کر لیا. میں نے کیلیفورنیا میں دیکھا ہے سٹرس، جہاں سے یہ آیا تھا 1936 میں 2 پودے آئے تھے زری کالج فیصل آباد کے لیے. ہمارا کنو ان سے بہتر ہے. اور اب مالٹا بھی ایسے شاندار ہونے لگا ہے، کیلا بھی ہے. میں 2 کلومیٹر پیدل چل کے مکہ مکرمہ میں پاکستانی پھل خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا. پاکستانی پھلوں کا کوئی متبادل نہیں، کچھ افغانستان میں ہیں، کچھ انڈیا کے کچھ علاقے میں ہیں. کیوں نہیں ہم اس پہ توجہ دیتے؟ آئی ٹی پہ کیوں نہیں دیتے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کیوں نہیں دیتے؟ الیکٹرانکس پہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ جنات کرتے ہیں دنیا میں؟ ایک سرکٹ ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں، اس میں کمپیوٹر وغیرہ میں $35 بلین کا ملائیشین بھیجا، آج سے 5 سال پہلے کے ڈیٹا میں نے دیکھا تھا. ہم اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا سکتے ہیں. اسٹیٹ آف آرٹ میزائل. میں اس سائنسدان سے ملا ہوں جس نے بنایا تھا، اور نوجوان آدمی تھا 28-29 سال کا. 1000 کلومیٹر پہ 18 انچ کا فرق پڑا. ایک کمرے کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں. تو میزائل تو خوف پیدا کرنے کے لیے ہر وقت استعمال تو ابھی ہوا نا. اور ایٹم بم بھی خوف ہے. دنیا کا بہترین ایٹم بم ہم نے بنایا ہے نا. اور یہ کیوں نہیں بنا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ وہ برکینا فاسو میں جہاز بن گئے، ہم نہیں بنا سکتے جہاز. ہماری کوئی توجہ نہیں ہے انجینئرنگ یونیورسٹیوں پہ اچھے انجینئر پیدا کرنے پہ. ہمارا فٹ بال ہے جو دنیا میں بہترین سمجھا جاتا ہے، ورلڈ کپ بھی اس سے کھیلا گیا. کیوں نہیں بناتے ہم بڑے پیمانے پہ فٹ بال؟ وہ کاریگروں کی تربیت ایسا کون سا مشکل کام ہے؟ سیال کوٹ میں اگر 1000 2000 10,000 بچے یہ کام کرتے ہیں، نوجوان یہ کام کرتے ہیں، تو 10 لاکھ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ سیال کوٹ سے باہر دوسری جگہوں پہ اس کے ماسٹر ٹرینر کو. ہم پنیر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ دنیا میں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو آلودہ کرتے ہیں، لوگوں کی صحت برباد کرتے ہیں. پاکستانی گوشت، میں نے ایک سابق آرمی چیف سے کہا کہ یہ پاکستانی گوشت بہترین ہے، آپ اس کی فیکٹری کیوں نہیں لگاتے؟ اور اس کا ایک چھوٹا سا پیپر کسی سے لکھوا کے دیا تو وہ لگ گئی فیکٹری. لیکن فوجیوں کا کام تو نہیں ہے کاروبار کرنا، وہ تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ فوج کاروبار کرے، ٹیکس پورا اس کو پے کرنا چاہیے اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ ریٹائرڈ فوجیوں کی ویلفیئر جب تک نہیں کی جائے گی تو کیسے وہ احساس تحفظ ان میں ہوگا اور بہترین پرفارمنس دیں گے. فوج کی مخالفت میں اندھا نہیں ہو جانا چاہیے اور اس کی سیاسی مداخلت پہ تنقید کرنی چاہیے، اور جتنی مرضی سختی سے. تنزانیہ، یوگنڈا سمیت 5 افریقی ممالک ہیں جو تجارتی مراکز بن گئے. دبئی تو ہے ہی، جو دوسری چیزوں کے علاوہ پاکستانی باسمتی بھی بیچتے ہیں. ہم کیوں نہیں بیچ سکتے اپنی باسمتی؟ ریسرچ نہیں ہے. دیکھیے پاکستانی مونگ پھلی ہے، اگر آپ نے کھائی ہے کبھی گجر خان کی مونگ پھلی اور جناب خوشاب کی اور چکوال کی اور گجر خان کی، راولپنڈی میں نے خود اگائی اپنے گھر پہ، اس کا تجربہ کیا. اس قدر لذیذ مونگ پھلی ہے، اور اس کا جو بٹر ہے دنیا میں بہترین مانا جاتا ہے. اور اس کا جو پھوک ہے وہ اونٹوں کو دیا جاتا ہے. اب ہوا کیا کہ یہ مڈل ایسٹ میں بڑی مانگ تھی اس کی، اونٹوں کو دیا جاتا تھا. اس میں 2-3 واقعات ہوئے، مٹی میں لا دی کسی نے وزن بڑھانے کے لیے. تو ادارہ بن سکتا ہے، نجی ادارہ بن سکتے ہیں حکومت کی سرٹیفیکیشن کے ساتھ. ISO 9001 سے سرٹیفیکیشن ہو کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے. پھر وہ ادارہ جو ہے وہ جانچے چیزوں کو اور اس کی فیس وصول کرے، اور اگر کوئی بہت ہی حماقت پہ تلا ہوا ہو تو اس پہ جرمانہ عائد کرے. یہ مختلف ہمارے سیب ہیں بہت اچھے، آڑو بہت اچھے ہیں. اور وہ جو کوئٹہ کا آڑو کہا جاتا تھا، جہانگیر اتنی اس کی تعریف کرتا ہے، شہنشاہ جہانگیر. میں نے سوات کا آڑو دیکھا ہے، اس سے بھی بہتر ہے. چیری ہے، سبزیاں ہیں، اور یہ بروکلی جو ہے ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے. سعودی عرب سلاد بیچتا ہے، اولیو کے 8 کروڑ درخت ہیں. یہ شروع میں جب میں نے لکھنا شروع کیا اس وقت 2.5 کروڑ تھے. 30 سال پہلے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے.
اب اولو پاکستان اتنا پیدا کر سکتا ہے اور اتنا بہترین ہے کہ ساری دنیا اس کی خریدار ہوگی. دنیا میں تو بہت سے جعلی بک رہا ہے اور انفیریئر بک رہا ہے، تو ساری دنیا کو اولو کی ضرورت ہے. دنیا بہتر. ہم بغیر کھاد کی سبزیاں کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیوں نہیں سکھاتے اپنے کسان کو؟ اس کی ایکسپورٹ کا بندوبست ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہو سکتا، حکومتی تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا، لوگوں کو سکھائے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ 10 کلو بھیجیں گے، آپ کو 14,000 سے لے کے یعنی یہ وزیر آباد میں جو خنجر وغیرہ بنتے ہیں تو 14,000 سے 24,000 تک ادائیگی کرنی پڑے گی. مگر اگر آپ اس کو کنٹینر میں بھیجیں تو کل اخراجات جو ہیں وہ 10% اس کا رہ جائیں گے، اس سے کم، اس سے بہت کم رہ جائیں گے. میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں نکات، یا کچھ تو نکات میں نے اپنی طرف سے بیان کیے ہیں، زیادہ بنیاد تو اس کی ہے احمد علوی صاحب کے، آپ نے دیکھا کریں ضرور. یہ میں نے بھیجا ہارون خواجہ صاحب کو. ہارون خواجہ صاحب نے کہا مسئلہ بالکل واضح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انٹرپرینور جو ہے، سرمایہ کار جو ہے، جو ویلیو ایڈ کرتا ہے، جو چیزوں کو بہتر بناتا ہے، جو ایک چیز سے مصنوعات بناتا ہے، جو گندم سے کیک بناتا ہے، گندم کے آٹے سے، جو کوئی مٹھائیاں بناتا ہے، جو کوئی کپاس سے کپڑا بناتا ہے، کوئی بھی ویلیو ایڈ کرتا ہے، سرکاری ادارے اس کی جان کو اٹکتے ہیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، 30 لاکھ روپے انہوں نے مانگے، پورا ٹیکس ادا کیا تھا. عدالت میں ان کے حق میں فیصلہ تو ہو گیا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن وہ ملک چھوڑ گئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری محکمے صرف رکاوٹ نہیں ڈالتے، بڑا توہین آمیز برتاؤ کرتے ہیں. سرمایہ کار سوچتا ہے دنیا میں اور بھی بہت سے مقامات اور ممالک ہیں جہاں اس کے ہنر کی توقیر کی جائے گی اور وہ محفوظ رہے گا. بنگلہ دیش میں بہت سی فیکٹریاں پاکستانیوں کی ہیں. احمد علوی صاحب تو کہتے ہیں 90% ہیں. ملائیشیا میں ہیں، دبئی میں بے شمار سرمایہ کاری ہو رہی ہے. اس سول سروس کے ساتھ رکاوٹیں پیدا کرنے والی اس بے مہر اذیت پسند سول سروس کے ساتھ، ان سیاستدانوں کے ساتھ جو جھوٹے اور جعلی ہیں، جو خود کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. امن چاہیے، استحکام چاہیے، تحفظ چاہیے. سرمایہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور یہ سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس ملک کو برباد کر کے چھوڑیں گے، اس کے لوگوں کو جو ہے کیڑے مکوڑے بنا کے چھوڑیں گے. اس خوف میں تو کوئی چیز، خوف میں تو کچھ نہیں پنپتا. جیسے بنجر زمین میں کوئی فصل نہیں اگتی، پتھر میں کچھ نہیں اگتا. قرآن کریم کہتا ہے پتھر پہ پانی. یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے اس دل کے لیے جس میں نیکی نہیں اگ سکتی، اچھا خیال پیدا نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا حکومت کی مدد نہیں چاہیے. علوی صاحب تو کہتے ہیں ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو جو ہے فعال کرنا چاہیے. مگر ہارون صاحب کا تجربہ زیادہ ہے، ہارون خواجہ کا. وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت کی، حکومت پیچھے ہٹ جائے اور کام کرنے دے، جیسے چین میں ہے، جیسے ملائیشیا میں ہے، جیسے دبئی میں ہے. دبئی میں آپ جائیں، آپ کاروبار کرنا چاہیں، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا. سیاحت ہے. ارے بھائی پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ہے. نہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے، لیکن اس سے پہلے تو امن چاہیے. امن کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. میں ایک پاکستان کے بہترین ہوٹل میں گیا، وہاں پہ شمالی علاقے میں، جسے دنیا کے 10 بہترین ہوٹل میں شمار کیا جا سکتا ہے. پہاڑ ہیں، پہاڑ، اور پہاڑوں کے آگے سبزہ ہے اور باغات ہیں، اور باغات کے بعد گھاس ہے، اور گھاس کے بعد اندر ایک طویل جھیل ہے اور اس کے کنارے لکڑی کے ہٹ ہیں. انہوں نے کہا 99% غیر ملکی ہوتے تھے یہاں پہ. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا کرایہ کیا ہوگا آج کے حساب سے. آج اگر وہ ہو، سیاح وہاں ہیں تو 50,000 روپے روزانہ ادا کریں گے. اور کیا ہمارے شمالی علاقے کے مہربان لوگ ہیں، مشفق، اور کیا اچھا سے وہ سیاحوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. وادی نیلم میں سڑکوں پہ بستر بچھا کر، گدے بچھا کر اور چادریں بچھا کر سیاح سویا کرتے تھے. ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس کی مثال دی ہے صدر رونلڈ ریگن نے. اس نے ہارون خواجہ نے، کہ انہوں نے کہا حکومت حل نہیں ہے، حکومت مسئلہ ہے. میں نے خود ان کی بہت سی تقریریں سنی ہیں. میں ان کا بہت قائل ہوں رونلڈ ریگن کا. the greatest communicator perhaps in the last 100 years. اور 110 سال کی امریکی تاریخ میں وہ سب سے زیادہ مقبول آدمی ہے. وہاں تو سروے 110 سال پہلے شروع ہوئے تھے.
تو انہوں نے کہا حکومت مسئلہ ہے، اتنی بڑی تعداد ملازموں کی اور یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس کا سائز چھوٹا کرو۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ نہ صرف انہوں نے روس کو شکست فاش دی، کلیئرٹی آف تھاٹ ان میں بہت تھی، اور ذاتی اغراض نہیں تھے۔ کسی امریکی صدر کی کوئی بڑی جائیداد نہیں ہے، جن کی ہیں انہوں نے بہت سونے اپنا خیراتی اداروں کو دے دیں، سادہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ یہاں روپیہ پائل اپ کیا جا رہا ہے، ذہنی مریض پیدا کیے جا رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تو رونلڈ ریگن نے نہ صرف روس کو شکست دی، امریکی معیشت کو سنوار دیا۔ آپ کو علم میں ہوگا، آپ میں سے بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ اکبر الہ آبادی سر سید احمد خان پہ بہت تنقید کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے اٹھے اور بہت برے حال میں اٹھے، کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل عرض کروں گا، تو انہوں نے لکھا، ہماری سب باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، مت بھولو اس کو، فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ دیکھیے امنگ اور امید چاہیے، امن چاہیے، امنگ اور امید چاہیے، تربیت چاہیے۔ معیشت ہمیشہ جدید ہوتی ہے، ہر روز بدلتی ہے۔ اخلاق جو ہے وہ ازل سے ابد تک، حضرت آدم سے لے کے آج تک اخلاق وہی ہیں۔ سچ بولنا، خیانت نہ کرنا، پڑوسی سے اسی سے سلوک کرنا، غریب کی مدد کرنا، نرمی سے بات کرنا، علم اور علم کا فروغ۔ میرا خیال ہے کہ وہ گفتگو کبھی بعض میں ڈھلنے لگتی ہے، مجھے اندیشہ ہوتا ہے۔ پاکستان چند برس کے اندر اگر یہ جو کشمکش ہے جس میں کوئی فاتح نہیں ہوگا، میں اس کی تفصیل کسی وقت آپ سے عرض کروں گا کیسے نہیں ہوگا۔ یہ امن قائم کریں یا جھگڑے چکائیں، ہم $100 بلین تو کوئی بات ہی نہیں ہے $150-200 بلین تک جانا۔ وہ ملائیشینز تیار ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، چینی تیار ہیں مدد لینے کے لیے تیار، تو ہم تو امریکہ کی گود میں گھستے ہیں جا کے۔ وہ امریکہ تو ہمیں محتاج اور مفلوج رکھنا چاہے گا۔ تو اگر کام کریں، 12 بجے دکانیں کھلتے ہیں، اٹ از اے کلیکٹیو فیلئر۔ یہ ساری قوم کا، دفتر میں لوگ کام نہیں کرتے، میرا دفتری زندگی کا ایک طویل تجربہ ہے، بہت سے لوگ کام نہیں کرتے، روتے رہتے ہیں، ٹالتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا میں رات کو 10-11 بجے جب آخری کام کر رہا ہوتا تھا، پروف پڑھتا تھا، تو وہ میں دیکھتا تھا کہ درجنوں غلطیاں ہیں، زبان کی بھی پروف کی۔ ایک دن ایک خاتون کو جو ویسے تو بڑی قابل احترام تھی، ان کو گھر پہ میں نے فون کیا، تشریف لائی اور اس کا پروف پڑھیے۔ اس پہ چیف ایڈیٹر نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا سر یہ کوئی مذاق ہے جی، پروف غلط ہے، زبان غلط ہے، یہ کوئی ٹالنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو آدمی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا جو فرائض ادا نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں ہم نے اپنے آپ پہ مایوسی طاری کر رکھی ہے، نکما پن طاری کر رکھا ہے؟ کیوں امید اور امنگ نہیں ہے؟ میں دوبارہ وہ شعر عرض کرتا ہوں جو ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سما خراجی کی پھر معذرت، میں کوشش کرتا ہوں بات مختصر ہو، آج تو نوٹس بھی بڑے مختصر بنائے تھے لیکن بات پھیل جاتی ہے۔ سما خراشی کی معذرت، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔